السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ گوہر تاج صاحبہ کی مرتب کردہ کتاب اجالوں کے سفیر کے ساتھ حاضر ہوں۔ گوہر تاج نے یہ کتاب لکھتے ہوئے اور اس کتاب میں جتنے بھی اجالوں کے سفیر ہیں جنہوں نے مشکلات کا جو براہ راست حصہ بنے، انہوں نے اپنے پیاروں کے دکھ کو خود سہا، اور جب گوہر ان سے ملی اور ان کی تکلیف دہ باتیں، ان کی زندگی کے گزرے حصے سنے ہوں گے تو وہ کس کرب سے گزری ہوں گی، اور پھر یہ ساری باتوں کو لکھنا، تحریر کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اجالے بکھیرتے ہیں، گوہر تاج ان میں سے ایک ہیں۔ جب میں نے یہ کتاب پہلی بار پڑھی تو کرب اور دکھ کے احساس کے ساتھ گزری، اور اب یہ سناتے ہوئے پھر وہی پل جی رہی ہوں۔ لیکن ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، قدرت کی جانب سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کسی کو کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی۔ ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم کسی کے سر پر آئی ذمہ داری کو بانٹ لیں۔ ہماری اتنی بھی اوقات نہیں کہ ہم روپے پیسے سے کسی کی مدد کر سکیں، ہم کسی کے دکھ کو لکھ سکیں، بیان کر سکیں، تقاریر کر سکیں، ہم ان کے متعلق آگاہی پھیلا سکیں۔ ہم اگر یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم انہیں اعتماد دیں، کم از کم ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خاص صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اجالوں کے سفیر میں ڈاکٹر سید سجاد حیدر کے بارے میں گوہر نے جو کچھ لکھا وہ میں انہی کی زبانی پیش کرتی ہوں۔ لکھتی ہیں، یوں تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، لیکن وہ کتاب کہ جس نے مجھے بطور خاص یہ مضمون لکھنے پر اکسایا، صحرا کے پھول ہے۔ اس کتاب کا محرک ان کا اپنا بیٹا سید قاسم حیدر ہے، جو ذہنی معذور ہے۔ اس کتاب کا انتساب ان والدین کے نام ہے جن کے معذور بچے محبت اور عزت کی معصوم آرزو لیے جب معاشرے سے اپنا حق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت والدین کے دل و دماغ میں شفقت اور محبت، عزم و ہمت اور صبر و استقلال کی صورت میں معزن ہو جاتی ہے۔ خدا نے سید سجاد حیدر صاحب کو 2 بیٹیاں سمینہ اور مبینہ اور بیٹے شہید عباس حیدر اور اس میں عباس حیدر بھی عطا کیے۔ شہید عباس حیدر 6 سال کی عمر میں خدا کو پیارے ہو گئے۔ 1956 میں قاسم عباس کی پیدائش ہی دراصل وہ واقعہ ہے کہ جس نے ان کی زندگی کی کاوشوں کا دھارا یکسر موڑ دیا۔ قاسم پیدائش کے چند ہفتوں بعد نمونیا کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن کی ناکافی فراہمی کے سبب ذہنی معذوری کا شکار ہو گئے۔ ہر قسم کے علاج کے باوجود ذہنی حالت میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ 1964 میں سجاد حیدر صاحب سوائل سائنس میں MSc کی ڈگری کے حصول کے لیے امریکہ کی مونٹانا اسٹیٹ یونیورسٹی بوزمین امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے قاسم کو اپنی بہن ڈاکٹر خالدہ رحمان کے پاس اسپیشل ایجوکیشن کی تعلیم کے لیے لندن میں چھوڑ دیا۔ 1 سال میں ڈگری ختم کی تو یوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی سے PhD کی فیلوشپ کی نوید مل گئی، لیکن ساتھ ہی لندن کے ڈاکٹروں کی طرف سے یہ خبر بھی ملی کہ قاسم لا علاج ہے اور وہ ساری عمر دوسروں کا محتاج رہے گا۔ خبر تکلیف دہ تھی، لیکن خدا نے انہیں حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی عطا کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ انہوں نے چونکا دینے والا فیصلہ کیا کہ زمین کی سائنس میں PhD کرنے کے بجائے اسپیشل ایجوکیشن میں MS کرنا ہے۔ 43 سال کی عمر میں ایک نئے شعبے میں قدم رکھنے کا فیصلہ کوئی آسان نہ تھا۔ اساتذہ کی جانب سے حوصلہ شکنی بھی کی گئی، لیکن ان کی لگن سچی اور خدا کی ذات پر انہیں
پورا بھروسہ تھا۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 1 سال کے عرصے میں اعلیٰ اعزاز کے ساتھ اسپیشل ایجوکیشن میں MS کی سند حاصل کر لی، اور یوں میدان علم کا یہ جری شاہ سوار جوان حوصلوں کی نقیب لگا کر وطن واپس لوٹا۔ لندن سے قاسم حیدر کو ہمراہ لیا، جس کی ذہنی معذوری ہی نے ان کے علم اور ارادوں کو مہمیز کیا، لیکن پاکستان میں ہر جگہ انہیں یہی مایوس کن جواب ملا: نارمل اور ذہین بچوں کی تعلیم کے ذرائع کم ہیں، تم اسپیشل ایجوکیشن کی بات کرتے ہو؟ یہ تو امیر ملکوں میں ہی ممکن ہے، اور دوسرے تم کہاں کے ماہر آ گئے، کوئی تم ڈاکٹر ہو؟ ان مایوس کن حالات نے مجبور کر دیا کہ قاسم کو دوبارہ لندن واپس بھیج دیا جائے۔ خود سجاد صاحب نے 1968 میں ساؤدرن ایلینا ویز یونیورسٹی میں فیلوشپ حاصل کر کے PhD اسپیشل ایجوکیشن کی سند حاصل کی۔ اب ایک بار پھر کمر بستہ ہو کر پاکستان کے علاوہ دوسرے ایشیائی اور افریقی ممالک میں معذور بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی، کہ جس کا پھر وہی مایوس کن جواب ملا۔ قاسم کو پاکستان میں تعلیم دلانے کا خواب مکمل نہ ہو پایا۔ یوں پاکستان ایک ایسے ہیرے سے محروم ہو گیا جس کی چمک بہت سے ہم وطنوں کو راستہ دکھا سکتی تھی۔ امریکہ واپسی ہوئی تو پاکستانی ہیرے کی قدر اس طرح ہوئی کہ ایڈورڈز ویل یونیورسٹی الینوائز میں 2 سال پڑھایا، اور پھر 22 برس منی پیلس منیسوٹا کے پبلک اسکول سسٹم میں بطور پرنسپل اور اسپیشل ایجوکیشن کے پروگرام کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا۔ اپنی ملازمت میں اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر 6 فیڈرل پروجیکٹس کے ایوارڈز ملے، 6 انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنے منصوبوں کے نتائج پیش کیے۔ 1993 میں پروگرام کو نیشنل ایوارڈ ملا، اور اس کے بعد ہی نوکری سے برخاست ہوئے۔ ملازمت سے سبکدوشی نے ان کو اتنا وقت فراہم کیا کہ تب سے وہ اب تک متواتر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ان تمام کتابوں میں صحرا کے پھول سب سے نمایاں ہے۔ اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب ہمارے معاشرے کی تربیت میں انتہائی مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ سادہ اور پرتاثیر زبان میں لکھی کتاب کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے سے واقفیت انتہائی واجبی سطح پر ہے، بلکہ یہ کہ اسے ایک ماہر اسپیشل ایجوکیشن نے قلم بند کیا ہے۔ سید سجاد حیدر نے دنیا کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں روئے، بلکہ ذاتی دکھ اور تجربے کو علم اور تحقیق کی روشنی سے سب کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ والدین کو کھلے ظرف کے ساتھ زیادہ محبت اور لگن سے خدا کے اس انعام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کتاب میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو مشورے دیے گئے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا احتیاطی ملحوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ کتاب میں تعلیم و تربیت کے بنیادی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو بچے کی ذہنی استطاعت کے حوالے سے والدین کی محبت و شفقت، صبر و استقلال کی اہمیت پر ہیں۔ معذور بچوں کے والدین کی امداد اور حوصلہ افزائی کے سلسلے میں معاشرے کی ذمہ داریوں پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ ذہنی معذوری کا شکار اگر اپنا بچہ ہو تو کائنات میں رنگینی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کیا زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی تکلیف سے دوسروں کے لیے راحت کشید کرنا، ایک بڑی بے معنویت سے گزرتے دنیا کو معنی دینا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس کے پردے سے ہی نکلیں گے خداؤ اہرمن، اس کے پردے سے ہی نکلیں گے خداؤ اہرمن، دیکھ لینا تم جو انسان کو کبھی سمجھا گیا